لوگوں کی مائنڈ سائنسز کو سمجھنے کے لیے تجھے کچھ عرصہ گمنام کاٹنا ہے بیٹا، تجھے کچھ عرصہ زمین میں دفن کرنا ہے اپنے آپ۔ ہر شخص پھل اور پھول بننا چاہتا ہے، ہر شخص نمایاں ہونا چاہتا ہے، ہر شخص شارٹ کٹ چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے 2 منٹ کے اندر یا 2 سالوں کے اندر میں پوری دنیا میں پار ایکسلنس بن جاؤں۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ہم بیج ہیں وہ، اور ہم بیج ہی بننا چاہتے ہیں جو زمین میں دفن کرتا ہے، اوپر کی ظاہری شوشا سے بالکل گمنام ہوتا ہے اور ایسے اندھیروں میں اور وادیوں میں چلا جاتا ہے جہاں نہ کوئی اس کا حسن دیکھتا ہے، نہ اس کی کوئی تجمیل دیکھتا ہے، نہ کوئی تکمیل دیکھتا ہے، نہ کوئی تحسین دیکھتا ہے، لیکن وہ ایک اتنے بڑے درخت کی نیز بنتا ہے، اس کی بنیاد بنتا ہے، پھر اس کے اوپر صدیوں کے صبر اور گمنامی کے بعد پھل بھی اگتا ہے، پھول بھی اگتے ہیں، قومیں بھی اگتی ہیں اس کے اوپر۔ تو بچے اپنی زندگی کے اندر بیج بن، وہ بیج جو دفن ہوتا ہے بڑے عرصے، اور پھر جب نمایاں ہوتا ہے تو پھر تجھے فون کال آئیں گے ایک دن کہ یار تم میرے کلاس میٹ تھے نا، جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تم میرے بیچ میٹ تھے نا۔ تو ہنسنا ان وقتوں پہ، ان لمحات میں ہنسنا اکیلے میں بیٹھ کے، جنہوں نے تجھے لات ماری تھی، جنہوں نے تجھے باہر نکالا تھا، دھتکارا تھا، جنہوں نے ان اندھیری وادیوں میں تجھے چھوڑ کے آئے تھے جب تو ترس رہا تھا کہ تجھے صرف تھوڑا سا ایک پیج پڑھا دیں، تیرا ایک چھوٹے سے اسائنمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، تیری ایک جاب کی ہلکی سی سفارش کرتے ہیں، اگلے کو کنونس کرنے کے لیے ایک فون کال لگاتے ہیں، وہی تیرے قدموں میں نہ ہوئے تو فون کر کے تم مجھ سے گلا کر لی، میرا نام مٹا دی، انشاءاللہ یہ لوگ تیرے قدموں پہ ہوں گے۔ لیکن یہ شروعات جو ہے اس ویژن مینجمنٹ کی، جو گرائنڈ ہے، جو سٹرگل ہے، جو کاٹ ہے، جو اس کی گرمائش ہے، جو کلیجہ اور جو جگر ہے، اس کے لیے، اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو یقین، صبر، دوام، استقلال، کنسسٹنسی، پرسیویرنس، ڈٹرمنیشن، کنوکشن، کانشیسنس، پرسپشن، ریزن، ریشنلٹی، فورکاسٹنگ اینڈ ڈیپر ڈائیو، سیلف ڈسکوری، سیلف ریڈیمپشن، سیلف آگمنٹیشن، اپنے اندر جھانکنا، اپنے آپ کو ان بیماریوں سے آزاد کرانا، لوگوں کی ڈیفائنڈ کردہ تکبروں سے آزاد کرنا، بغض، کینہ، حسد، انفیریورٹی کمپلیکس، ٹائم مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، فیئر مینجمنٹ، ٹیکٹیکل انالیسس، اسٹریٹجک ویژن مینجمنٹ، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس، ان سب کے بغیر یہ اونٹ باندھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ ہے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لمبا ہو جائے گا اگر تو اپنے رب کے ساتھ نہ جڑا۔ گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر تو اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا، فائدہ عظمتا کرنا کے بعد اگر تو نے فتوکل علی اللہ نہیں کیا، اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لیے بند ہوں گے، جب چاروں دروازے چاروں سمتوں کے بند ہوں گے، تو 4 ڈیمنشن میں سے، 4 دروازوں میں سے، 4 رستوں میں سے 5واں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، خدا کرے گا تیرے لیے۔ اس لیے تو نے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تو زمین اور آسمان اور ان ساری افلاک، ان میں معجزے پیدا کر میرے لیے۔ انا عند ظن عبدی بی کے تحت آگ کو ٹھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح، بجھائی نہیں اللہ نے، تو قائل کر اللہ سے، یا اللہ دیکھ میں پوزیٹیوٹی کے لیے کھڑا ہوں، لوگوں کے لیے کھڑا ہوں، یہاں پر آزاد ہوں اپنی نفس سے، آزاد ہوں اپنے ماضی سے، آزاد ہوں اپنی دشمنیوں سے، آزاد ہوں، ایک ویژن ہے، ایک خواب ہے میرا، اتنی بڑی سلطنت کھڑا کرنا چاہتا، میں ایک قائر کی موت نہیں مرنا چاہتا، غریب ہوں، فقیر ہوں، لوگوں کے اندر پبلک ریلیشن شپ نہیں جانتا، لیکن کلیجے میں بہت دم ہے اللہ، اپنی عزت کرنا جانتا ہوں اور لوگوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہوں، بڑی ہی دنیا بنانا چاہتا ہوں، ایک انسان ہوں، 50-60 سال کی زندگی، مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ، میں دیکھ کھڑا عاجز تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ، میں نے اپنا کام کر کے محنت کر دی، اللہ فتح دینے والا تو ہے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ ایسی فوجیں تیرے ساتھ جڑیں گے، اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا تیرے درد کے اوپر، اور تو دیکھ تو کیسے چمکے گا، تو لوگ سوچیں گے کہ یہ تو عام سا شخص تھا، ہمارے بیچ کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن بیٹا اگر ان ویلیوز کے بغیر، ان عقائد اور نظریات اور افکار اور اقوال کے بغیر اگر آج تو اپنی عزت نہیں کرتا، اور وقت کو ضائع کرنا، استادوں کا احترام نہیں کرنا، انسانوں کی قدر نہیں کرنا، دوستوں کی قدر نہیں کرنا، برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے تو ان کے برے وقتوں میں بیٹا ان کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ، تو یہ شروعات بہت مشکل ہے، اس کلی کو پھول بننے کے لیے، اس بیج کو ایک پیڑ بننے کے لیے، اس قطرے کو ایک سمندر بننے کے لیے، اور اس اینٹ کو ایک چٹان بننے کے لیے، اور اس آگ کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تو نے۔ بی پریکٹیکل، وقت ضائع نہ کر اپنا، ہر وقت پڑھتا رہے، بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنی نفس سے آزاد ہوتے ہیں، اپنے درد کو اپنا جنون بناتے ہیں، ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیچتے نہیں ہیں، بھولتے نہیں ہیں، اپنے نظریوں کی اوقات بناتے ہیں،
ان کی حیثیت بناتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں. کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا ماتھا نہیں رکھتے, اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں, لوگوں کی اس اور اپنی نفس کی گلاٹیوں کو سمجھتے ہیں. من بدأ بسیاست نفسی فقد ادرک سیاست الناس. جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا, یہ نفس کی گلاٹیوں کو, یہ ابھی مجھے سنتے ہوئے بھی 10,000 خیال آ رہے ہوں گے, وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا. مگر جو اپنے اندر ڈوب کے آیا ہوگا اور اپنی چھاتی سے وہ ہیرے موتی نکال کے لایا ہوگا اور اپنی گلاستوں کو منہ دیا ہوگا, وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے, وہ ان کی آواز بن سکتا ہے, وہ ایک CEO بن سکتا ہے کمپنی کا, وہ ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے, وہ لوگوں میں اپنا ویژن اتار سکتا ہے, وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیچ سکتا ہے. اور آئیڈیا ہوتا ہی جی نہیں ہے اس کے پاس, مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس نہیں ہوتے, پیسہ نہیں ہوتا, سپورٹ نہیں ہوتی, مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی. اور لوگ تیرے بکنے کی قیمتیں لگائیں گے, لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹریاں بنا لیں گے. تو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, بہت صبر چاہیے ہوتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. مگر تو بیج ڈالتا رہے بچے, ٹیک دیٹ واک اینڈ ٹیک این آنریبل واک اینڈ لیٹ دی وولز اینڈ دی ڈاگز بارک ایٹ یو. کتوں کو بھونکنے دے تیرے اوپر. کہتے ہیں نا سینہ ہمیشہ سینہ کھلا رکھنا لوگوں کے لیے, مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے, کیونکہ سفر میں تیرا کمر بہت چھلی ہوگی, تیری کمر بڑے نشان ہوں گے چھروں کے تیرے. درد بھری زندگی ہو, پیشنیٹ لائف ہو, کلیجہ ہو, جگر ہو, وسعت ہو, توسع ہو, تنوع ہو, یہ الفاظوں سے زندگی جی. اور انشاءاللہ تو دیکھی, اور ہر کسی سے سیکھنا, ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا. کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھائے, قدر کرنا اس کی. کچھ زخموں کو مرہم نہ لگائیں اپنے, یہ کام آئیں گے آگے تیرے, تجھے آگے بڑھانے کے لیے. کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا, مگر جواب مت دینا اس کا, سینے پہ رکھنا اس کو. کیپ اٹ آن یور ہارٹ, لیٹ سم موڈز بی آن یور سول, دے ول ہیلپ یو. وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا, اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لیے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو. اس وقت تک پہنچنے کے لیے بچے صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لیے بھی انتظار کریں گے, لیکن شروعات ایسی نہیں ہوتی. تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دشمن بھی دیکھ داغ کے سلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھ داغ کے لگانا کسی سے. I know you guys get hurt. لگتی ہے آدمی کو, کیوں نہیں لگتی؟ 1000 بیٹھے ہوں گے تیرے پہ انگلیاں اٹھانے پر. وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہو, وہ زندگی کیا جہاں تیرے جنازوں کا انتظار نہ ہو لوگوں کو, وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو. لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرے گا تو کسی دن 4 دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے ذرا اس کی موت کا مزہ لے لیں گے. ہر بات کے جواب, ہر تھپڑ کے جواب کا وقت ہوتا ہے, لمحہ ہوتا ہے, لحظات ہوتے ہیں, اس کے مقام ہوتا ہے, مکان ہوتا ہے, ظرف ہوتا ہے, شرف ہوتا ہے. ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کا نہیں ہوتا, ہر جواب ہر جگہ دینے کا نہیں ہوتا. تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ وجاہت کے اندر وہ طاقت اور وہ قد کاٹ پیدا کرنے کے لیے صبر کا دامن نہ چھوڑی بیٹا. لمبا سفر ہے یہ, صبر کے بغیر تیری شخصیت, تیرے آواز, تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پختگی اور وہ وقار نہیں آ سکتا جب تک کہ تو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا سامنے. یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے اس سفر کی. ایک وقت آئے گا ہر کسی کی اسٹرگل میں کچھ رسپونڈ نہیں کرے گا, اور یہ رب کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے. تو بیٹا تجھے یوسف علیہ السلام کی قید سے گزرنا ہے. وہ قید لازمی ہے تیرے لیے کاٹنا, وہ خاموشیاں لازمی ہیں تیرے لیے کاٹنا, کیونکہ کل کو جب تیری ٹیم خاموش ہوگی نا تو تو سمجھ سکے گا ان کے کلیجوں کا